بلا شبہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور راستہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے آپ کے سامنے آئیں گے ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوں وہ ہے ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دیا۔ پیارے بھائیوں، ہدایت اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ جس کو ہدایت ملتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات جاننا چاہیے کہ آخر ہدایت کسے کہتے ہیں، کون سے ایمان میں ہے؟ ایسے ایمان میں جو ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو۔ ہدایت کون سے ایمان میں ہے؟ اس ایمان میں جس میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کا اہر موجود ہو۔ ہدایت کون سے ایمان میں ہے؟ اس ایمان میں جس میں بدعت، رسوم و رواج اور تعویذ گنڈے نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، ہدایت ایسے ایمان میں نہیں ہوتا جس میں رب کی نافرمانی، نبی علیہ السلام کے طریقے سے انحراف اور اپنی من مانی خواہشات کو پیروی شامل ہو۔ ہدایت ایسے ایمان میں نہیں جس میں اللہ کی احکامات چھوڑ کر اس کے من کردہ چیزوں کا ارتکاب کیا جائے۔ ہدایت ایسے ایمان میں نہیں جس میں اللہ کے فرمان کے سامنے دنیا پرستی اور دنیا رنگینی کو آگے رکھا جائے، بلکہ ہدایت ایسے ایمان میں ہے جس میں رب کی محبت، اس کا خوف، اس کی فرما برداری، اس کے احکامات کی تابعداری پائی جائے۔ اسی لیے ہم نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان کے راستے پر تیرا غضب نازل ہو۔ محترم سامعین، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت کا مالک اللہ ہے، راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے دکھایا۔ ان الہدی ہدی اللہ، اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ اے اللہ، کہ اے نبی تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان کے راستے پر تیرا غضب نازل ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہدایت پر قائم دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔